حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برائے شہودیے شہیدان کربلا، مظلومان کربلا، اسیران کربلا، بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد اعنی ابا القاسم محمد صلی علی محمد و آل محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العلي العظيم. صلوات. ایک مومن کافی مریض ہیں، پروردگار سید آصر رضا جعفری اور جملہ مومنات جو مریض ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجل عنایت فرما. آج تاخیر ہوئی، بسیدہ ابھی یہیں پہ پہنچاؤں اسلام آباد سے. انشاءاللہ کل کوشش کریں گے سب لوگ جلدی پہنچ جائیں تاکہ ہم 8 بجے سے 9 بجے تک مکمل کر سکیں، ہمیں کم از کم 1 گھنٹہ مل جائے مکمل. حضرات گرامی، میں نے قرآن کی آیت کا انتخاب کیا ہے جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک خدا کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. ایک اور آیت میں اللہ فرماتا ہے وَمَن یَأْتِ بِغَیرِ الْإِسْلَامِ دِینًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو بھی اسلام کے علاوہ اللہ کے پاس کسی اور دین کو لے کے آئے گا روز قیامت تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا. اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں ہے، صرف اسلام ہی قبول کیا جائے گا. دین صرف اسلام ہے. اور پوری دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں وہ سر اسلام سے انحراف کی وجہ سے بنے ہیں، اصل اسلام ہے. یہ میرا 3 سال ہے آپ کے پاس اور آپ جن محبتوں کے ساتھ سنتے ہیں. میں نے ایک نیا موضوع لیا ہے، اب تک میں نے پاکستان میں کچھ بھی اس سے متعلق پیش نہیں کیا. اور پہلے سال میں قرآن و اہل بیت سے متعلق اور پچھلے سال گزشتہ برس میں نے کچھ زیارات اور سید الشہداء سے متعلق مطالب پیش کیے تھے. اس دفعہ میں فروع سے متعلق کچھ مطالب پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ سب کی توجہ میرے ساتھ رہے گی. تو عزیزان گرامی، اللہ نے جو دین جس کی بنیاد رکھی ہے وہ ہے اسلام. جناب آدم سے دین ایک ہی تھا، دین وہی ہے جو آج تک ہے، اور وہ دین ہے اسلام جس کی بنیاد جناب آدم نے رکھی ہے. جتنے اور ادیان ہیں وہ اس اسلام سے انحراف کا نام ہے. دین ایک ہی ہے جس کا نام ہے اسلام، صراط مستقیم جو دین ہے. اب عزیزان گرامی، اسی لیے بہت سو نے بحث کی کیونکہ بنیاد جناب آدم نے رکھی ہے اور بنیادیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. اس لیے بہت سے کہتے ہیں کہ جناب آدم کو اللہ نے قرآن میں جب 5 اولو العزم پیغمبروں کا ذکر کیا تو ان کا ذکر نہیں کیا، لیکن بہت سے کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ وہ بھی سب سے پہلے شریعت دینے والے ہیں، اس لیے وہ بھی اولو العزم پیغمبروں میں ہیں. البتہ دین کی بنیاد جناب آدم نے رکھی. اب یہ خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ آج مجھے ان 5 مجالس میں کیا پیش کرنا ہے. دیواریں اس دین کی عمارت کی جناب نوح نے چنی ہے.
یہ جو اولو العزم پیغمبر ہیں ان سے متعلق، جو چھت ہے یہ جناب ابراہیم نے ڈالی ہے، اس کے جو دروازے ہیں جناب موسیٰ نے لگائے ہیں، جو کھڑکیاں ہیں جناب عیسیٰ نے لگائے ہیں، اور پھر ایک تکمیل دین کے طور پہ جب اللہ نے ختمی مرتبت کو بھیجا تو آپ نے کچھ جزئی رد و بدل کرنے کے بعد، اگر اس بات کو سمجھا پاؤں، کچھ جزئی رد و بدل کے بعد، ایک دیوار کی یہاں ضرورت نہیں تھی، یہاں دیوار بنا دی جائے، یا اس دیوار کو ہٹا دیا جائے، یہاں دروازہ تھا اب ہٹا دیا جائے، یہاں دروازہ نہیں تھا لگا دیا جائے، تو آپ نے اس دین کی عمارت کے اوپر جو تبدیلیاں کرنی تھی تکمیل کرنے کے بعد، مکمل کرنے کے بعد، باہر ایک قرآن کی آیت لگا دی جس پہ لکھا تھا الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو پیغمبر اسلام نے آیت باہر لگوا دی، کہا کہ رکھ دو الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ عزیزان گرامی، اللہ نے وہاں پہ اس آیت کو لکھوا دیا کہ آج دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہے، ولایت علی سے دین مکمل ہوتا، مذہب نہیں دین مکمل ہوتا، دین ہی تکمیل ہوتا ہے جناب امیر علیہ السلام کے علاج سے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے کہا کہ ایک اور تختی لگا دو، اور اس کے اوپر لکھا تھا حرام محمد حرام الی یوم القیامہ وحلالہ حلال الی یوم القیامہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام قیامت تک کے لیے حرام ہے، اور ان کا حلال قیامت تک کے لیے حلال ہے۔ اور پیغمبر نے اس دین کی عمارت پہ، مضبوط عمارت پہ 12 محافظ بٹھا دیے، پہنچ رہے ہیں، بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں۔ پیغمبر نے اس دین کی عمارت پہ، دین ہے اسلام، اس دین کی عمارت پہ 12 مضبوط محافظ بٹھا دیے، پہلے کا نام علی ہے، آخری کا نام مہدی ہے۔ اب اگر کوئی بھی دین کی عمارت میں رد و بدل کرنا چاہے گا، کبھی بھی کوئی یزید سر اٹھائے گا تو حسین قیام کر کے کہے گا دین کی عمارت گرنے نہیں دوں گا۔ اس دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے ہم 12 کا انتخاب کیا، محافظان دین 12 ہے، اگر یہ بات پہنچ رہی ہو۔ اب محافظان دین 12۔ اب اگر کوئی بھی شریعت میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرے گا، شریعت محمدی کو بدلنا چاہے گا، دین کی کسی دیوار کو گرانا چاہے گا، کسی ستون کو گرانا چاہے گا، تو اللہ نے 12 مضبوط محافظ بٹھا دیے ہیں کہ یہ ہر طرح کی قربانی پیش کریں گے، ہر طرح کا مقابلہ کریں گے، لیکن دین میں رد و بدل نہیں ہونے دیں گے۔ تو جناب امیر کا سب سے جو بنیادی مسئلہ تھا وہ دین پہ تھا۔ اب تک لوگ میرے ساتھ ہیں، مجھے یقین ہے۔ یہ تمہیدی گفتگو ہے، عزیزان گرامی سن لیجئے گا۔ تو اب جناب امیر کا سب سے بنیادی اختلاف کیا تھا؟ دین کے اوپر اختلاف تھا کہ نہیں، میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، کسی بھی طرح کا دین پہ سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پہنچ رہے ہیں لوگ؟ اب میں بہت زیادہ اس موضوع کو جناب امیر سے متعلق بہت زیادہ کھول نہیں سکتا ہوں، تو آپ سب رات میرے ساتھ چلیے گا۔ مولا نے کسی بھی طرح سے سمجھوتا نہیں کیا۔ جب کہا گیا نا کہ یا علی کچھ شرائط ہیں، اگر آپ قبول کر لیتے ہیں، پہنچ گئے لوگ۔ تو عزیزان گرامی کسی نے کہا نا جب شورا کے اندر کہا کہ یا علی قرآن کے مطابق فیصلے کریں گے، مولا نے کہا قرآن مجھ سے سیکھو۔ جب کہا کہ قرآن کے مطابق فیصلہ کیجئے گا تو آپ نے کہا قرآن مجھ سے سیکھو، مجھے مت بتاؤ، قرآن سمجھنا ہے تو مجھ سے سیکھو۔ کسی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، قرآن میں اگر کوئی مسئلہ نہ ملے تو سیرت رسول خدا، سنت رسول خدا کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ مولا نے دوبارہ فرمایا کہ دیکھو سنت رسول خدا کو سمجھنا ہے تو مجھ سے سمجھنا، کسی اور سے سمجھنے بیٹھو گے کہے گا کچھ، سمجھائے گا کچھ۔ کہ میں پیغمبر کے ساتھ مکے میں بھی تھا، مدینے میں بھی تھا، گھر میں بھی تھا، مسجد میں بھی تھا، صلح میں بھی تھا، جنگ میں بھی تھا، فرش پہ بھی تھا۔ توجہ ہے ذہن کی رہا۔
تو اب ہر طرح سے مولا امیر المومنین نے کہا کہ نہیں، دین وہ جس طرح پیغمبر نے پیش کیا اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا. کہا ٹھیک ہے، پھر بعد میں کچھ اور شرائط رکھی. مولا نے کہا نہیں، قرآن اور رسول خدا کے بعد صرف اہل بیت کو یہاں پہ پیش کیا جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا. کہ نہیں، کچھ سیرت لے لیجئے، کچھ مختلف مسائل پیش کیے گا. مولا نے کہا نہیں. کہا کہ یا علی ابھی قبول کر لیجئے. جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا کیجئے گا ویسا ہی جیسا آپ چاہتے ہیں. اگر پہنچا پاؤں اس بات کو، کیجئے گا ویسا جیسا آپ چاہتے ہیں. آپ معصوم ہیں، امام ہیں، حجت خدا ہیں، لیکن قبول کرنے میں کیا حرج ہے؟ کہا کہ اے عباس کے بیٹے، صرف یہ قبول کر دینا دین کا نقصان ہے. کہا کیونکہ دین عمل کا نہیں، زبان سے کہنے اور پھر بعد میں عمل کا نام ہے. اگر اقرار کچھ اور ہو، کہ زبان اور قول و فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا. کہ آج اگر قبول کر لوں کل چاہے عمل نہ کروں، لیکن کہہ دینا علی کا، اگر پہنچا پاؤں، کہ میرا کہہ دینا سمجھوتا ہے، کہ یہ ہاتھ کبھی کسی کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا. یہی سید الشہداء نے کہا تھا نا، اگر میں بات کو پہنچا پاؤں تو جانے گرامی میں بہت کھل کے نہیں پیش کر پا رہا ہوں، کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہا تھا حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اگر کہہ دیتے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا تو صرف امام حسین سے متعلق ہوتا، لیکن آپ نے فرمایا مجھ جیسا، یعنی مجھ جیسا میرا بابا علی، مجھ جیسا میرا بھیا حسن، مجھ جیسا میرا بیٹا رضا. جہاں جہاں پہ بیعت کا دھبا لگانے کی لوگ کوشش کریں گے، یاد رکھو زمین آسمان سے مل سکتی ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر! بلند آواز سے عزیزان گرامی کافی تعداد میں ہے. نعرہ رسالہ! نعرہ حیدری! تعجیل ظہور امام زمانہ صلوات! عزیزان گرامی، امیر المؤمنین نے کبھی بھی شریعت پہ، دین محمدی پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا. کہ اور بہت سے بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہنے کی کہ نہیں قرآن ان لوگوں نے بدل دیا تھا، تو پھر مولا نے کہا کہ نہیں دو قرآن نہ ہو جائیں. اس بات کو یہاں پہ اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دو قرآن نہ ہو جائے، اس لیے امیر المؤمنین نے راج نہیں کیا. جو مولا کسی نماز پہ سمجھوتا نہیں کر رہے ہیں، کہ چاہے ہاتھ کھولنے پہ ہو، باندھنے پہ، کسی بھی طرح سے، میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں کسی پہ، جو امیر المؤمنین کسی جزئی مسئلے پہ سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اصل دین ہے قرآن، اس پہ کیسے سمجھوتا کر لیں گے؟ کہا نہیں، کسی بھی چیز پہ کوئی سمجھوتا، شریعت کسی کے گھر کی لونڈی نہیں ہے، یہ شریعت دین پروردگار ہے، اللہ کا دین ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسا کہے گا ویسا اس پہ عمل کرنا ہوگا. رسول خدا نے جو پہنچا دیا اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی. تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں، اب تک تو سب لوگ میرے ساتھ ہیں. اگر کہیں گے تھوڑی سی اور تشریح کر دوں گا، تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں گا. عزیزان گرامی، یہ شریعت جس پہ کوئی بھی سمجھوتا امیر المؤمنین نے نہیں کیا، کہ کسی بھی آدمی کو کسی بھی طرح سے قبول نہیں کروں گا. جب کسی نے کہا نا یا علی آپ شورا کو مانتے تھے، آپ نے کہا نہیں. کہا پھر گئے کیوں تھے؟ جب شورا بنا دی گئی تھی آپ مانتے تھے؟ کہ مانتا نہیں تھا. کہ پھر گئے کیوں تھے؟ کہ صرف اس لیے گیا تھا کہ میں ثابت کر سکوں جس نے شورا بنائی ہے یا وہ رسول خدا کے وصال کے بعد جھوٹ بول رہا تھا یا آج جھوٹ بول رہا ہوں. کچھ لوگ پہنچ گئے، کچھ مجھے پہنچانا پڑے گا. یا اس وقت جھوٹ بول رہا تھا یا آج جھوٹ بول رہا تھا؟ کیا اس نے جھوٹ بولا تھا؟ کہ اس نے کہا تھا ایک گھر میں نبوت اور خلافت جمع نہیں ہو سکتی. بعد میں شورا میں میرا نام رکھا تو میں سمجھانا یہ چاہتا تھا اگر میں آج بن سکتا ہوں خلیفہ تو تب بھی بن سکتا تھا. عزیزان گرامی، اب یہ جو بنیادی چیزیں میں نے ساری تمہید باندھی ہے کچھ مطالب کے لیے کہ ہم اگر سمجھ جائیں کہ دین پہ سمجھوتا نہیں ہے، اتحاد کے معنی سمجھوتے کے نہیں ہیں. یہ جو قرآن نے کہا نا اے یہود و نصارہ آؤ
الی کلمۃ سوا، آ جاؤ کلمہ سوا، یعنی جو ہم میں مشترکات ہیں، ایک خدا کو مانتے ہو، ٹھیک ہے بعد میں وہ تثلیث کہہ دیتے ہیں، ابن اللہ کہہ دیتے ہیں، لیکن جب کہتے ہو ایک خدا تو اسی پہ جناب آدم تو ان پہ، جناب نوح ان پہ، جناب ابراہیم ان پہ، جہاں تک تم کہتے رہو گے جو جو مشترکات ہیں ان کو لیتے چلے جاؤ۔ ہم نہ جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانیں گے، تو دین پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی تم بے شک اپنی چیزوں کو ہمارے مقابلے میں، لیکن جو مشترکات ہیں ان کو لے لیا جائے۔ عزیزان گرامی، اگر یہی چیز واضح ہو جائے کہ ہم مشترکات کے اندر مل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے اوپر کمپرومائز کرنے یا ان کے اوپر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار، عظمت اہل بیت علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، آئیے ذرا میں جو بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ دین کیا ہے، آج پوری دنیا کے اندر ایک یلغار ہے، اور پورا جو مغربی میڈیا اور جو ان کا پورا جو انحصار ہے وہ اس بات پہ ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کا وہ امیج دیا جائے، وہ تاثر دیا جائے جو انہیں سوٹ کرتا ہے، جو ان کے لیے بہتر ہے، ہمارے حق میں نہیں جاتا۔ آج سب سے بڑی ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ دکھایا جائے کہ طالبان یا یہ جو آپ کی داعش ہے، سب سے بڑا جو پوری دنیا میں مسئلہ ہے، یہ مسلمان ہیں، اصل اسلام یہ ہے۔ عزیزان گرامی، آج مغربی دنیا کے اندر مسلسل جو ہمیں فیس کرنا پڑا، جو مسلسل ہمیں مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے، وہ پوری کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا تاثر یہ دیا جائے کہ داعش اسلام ہے، وہ مسلمان ہے۔ جب ہم وہاں پہ کہتے ہیں نا، میڈیا کے اوپر کہتے ہیں کہ نہیں یہ 1% بھی نہیں بنتے مسلمان، 1 ارب 80 کروڑ مسلمان ہیں دنیا میں، اور یہ 1% بھی نہیں بنتے، یعنی 1 کروڑ 80 لاکھ بھی نہیں ہے، 18 لاکھ بھی نہیں ہوں گے، کہ چند ہزار افراد یا 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ افراد، ان کو کبھی بھی اسلام کا تاثر نہ دیا جائے۔ مجھے نہیں معلوم کس حد تک لوگ اب تک میرے ساتھ ہیں، لیکن ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ تاثر یہی دیا جائے، اور ان تمام کے تمام تاثرات کو قائم کرنے کے لیے انہیں کچھ ایک بنیاد بنانے کی ضرورت ہے، اور وہ بنیاد بنانے کے لیے بعض اوقات مسلمان ان کے ہاتھوں میں استعمال ہوتے ہیں، اور بہت سی چیزوں کے اوپر اس طرح سے ڈسٹورٹڈ ورژن، یا جس کو کہا جائے کہ ایک تبدیل شدہ، مسخ شدہ، تحریف شدہ، اگر میں پہنچا پاؤں اس بات کو، تحریف شدہ دین اس طرح سے پیش کیا جائے، اور سب سے بڑی جو ہستی ہے اسلام کی وہ ہے رسول خدا محمد مصطفیٰ حبیب خدا۔ وعجل فرجهم۔ یہ تھوڑی سی میری گفتگو پہ انشاءاللہ توجہ رکھیں گے، خاص طور سے میں نوجوانوں کے لیے پیش کر رہا ہوں اس بات کو۔ ان کا پورا ہدف یہ ہے کہ آج اگر ہو سکے تو ختمی مرتبت پہ، جتنے آپ دیکھتے ہیں مسلسل جو فلمیں بنائے جائیں، جو حملے کیے جائیں، وہ ختمی مرتبت پہ ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ معجزہ قرآن رسول خدا کا ہے، بانی اسلام رسول خدا ہے، رسول خدا اس دین کے سب سے بڑی ہستی کا نام ہے، تو جتنا ہو سکے حملہ کیا جائے، جتنا ہو سکے ختمی مرتبت کی شخصیت کو خراب کیا جائے۔ اب آئیے ذرا میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ کے سامنے ساری تمہید باندھ کے کہ آپ کا یہاں پہ کردار کیسے اہم ہے، مہم ہے۔ اب ایسے بہت سے مسلمان ان کو مل جاتے ہیں جن کے اوپر میں اپنے الفاظ میں پیش کروں گا کہ فور سیل کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ اب جس مکان کو برطانیہ بیچنا ہوتا ہے نا تو لکھتے ہیں فور سیل، یہ بک رہا مکان۔ اب ایسے بہت سے مسلمان آپ کو مل جائیں گے جن کی پیشانیوں پہ لکھا ہوا یہ فور سیل ہیں، یہ بکنے کے لیے تیار ہیں۔ انہیں اسلام کو تحریف شدہ اسلام کی شکل کو پیش کرنا، رسول خدا کو معاذ اللہ اس طرح سے پیش کرنا کہ کوئی آدمی قبول نہ کرے، ایسے بہت سے مسلمان مل جاتے ہیں کہ وہ ویسا رسول خدا کو پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جیسا کہ مغربی دنیا یا دشمنان اسلام چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں میں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں۔ بہت سے ایسے مسلمان مل جاتے ہیں کہ وہ ویسا لکھے رسول خدا کو جیسا وہ چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج سب سے اہم یہ ہے کہ ہم رسول خدا کو اس طرح سے ان کا دفاع کریں، اس طرح سے اسلام کی اور رسول خدا کی عکاسی ویسی کریں جیسا قرآن اور اہل بیت چاہتے ہیں۔ اگر میں پہنچا پایا ہوں کہ دین، اصل دین توحید کے بعد، عدل کے بعد خود نبوت ہے، اور خود رسول خدا ذات گرامی ختمی مرتبت ہے۔ اور میں اب کچھ پیش کرنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ مطالب کہ تھوڑا سا اگر آج وقت دوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ عزیزان گرامی، کون ہے رسول خدا؟ دین، اصل دین خود رسول خدا ہے کہ جن کا وجود مقدس زندہ معجزہ تھا، اور آج تک ان کا وجود جس کی وجہ سے ہر انسان مسلمان ہے۔ اگر یہاں سے مطالب کو سننا چاہیں جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کون ہے رسول خدا کہ جن کا وجود ہمارے لیے نہایت اہم ہے، جن پہ کوئی بھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ہستی اور رسول خدا کا وجود
جس کو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یہ میں نے ساری تمہید باندھی اگر یہ چند معجزات رسول خدا کے میں پیش کر پاؤں کہ وجود مقدس رسول خدا چلتا ہوا معجزہ ہے، جن کے جسم مطہر کے اندر 24 معجزات ذکر کیے ہیں تمام علماء نے. جسم مطہر رسول خدا میں 24 معجزات ذکر کیے گئے ہیں. جسم مطہر رسول خدا کے اندر ختم مرتبت کے 24 جسم سے متعلق میں چند معجزات کو اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا کہ اگر آج ہم پیش کریں کسی بھی مسلمان کے سامنے، اسے خود اندازہ ہو میں کس دین کا ماننے والا ہوں. ہمارے نوجوانوں کو اندازہ ہو کس دین کے ماننے والے، دین کے بانی، باپ، نبی، رسول. اور یہ باپ کا میں نے لفظ قرآن سے استعمال کیا، انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. یہ جو فوراً کہا گیا قرآن کے اندر کہ اللہ کی وحدانیت کو مانو اور پھر والدین کا احترام کرو، تو کہا یہاں پہ ظاہری لحاظ سے ماں باپ ہیں اور باطنی لحاظ سے اس امت کے باپ علی اور میں ہیں. تو عزیزان کرام کیا ہمیں سمجھنا چاہیے رسول خدا کون ہے، وہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں آج. یہ 7 تک لوگ میرے ساتھ ہیں اب تک؟ عزیزان گرامی، آپ کی سماعتوں کی، آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں یہ جملے کہ ختم مرتبت کون ہے. کہ اسلام سے پہلے بھی جن ہستیوں نے حقیقتاً رسول خدا کو پہچانا ہے، ان میں چند شخصیات کے اندر جو سب سے بڑے نام ہیں جناب ابو طالب ہیں، جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد ہیں، جناب عبد المطلب ہیں، کہ جن سے پوچھا گیا کہ آپ نے نام محمد کیوں رکھا گا؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ ترقی کوئی نہیں کرے گا، اس سے زیادہ کسی کا نام نہیں ہوگا دنیا میں، سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام ہی میرے پوتے محمد کا ہوگا. وہ سمجھ رہے تھے نا وہ کچھ سمجھ رہے تھے جو دوسرے نہیں سمجھ رہے تھے. جب آج تک یہ نام رکھا نہیں گیا تو آپ نے محمد کیوں رکھا؟ کہا کیونکہ اللہ نے جو مجھے سمجھایا وہ اور کوئی نہیں سمجھ رہا، کائنات میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام یہ نام ہوگا. جب جناب ختم مرتبت ابھی ابتدائی مراحل کے اندر ہیں، جناب ابو طالب ہمیشہ آغوش میں لیے ہیں. ختم مرتبہ سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون تھا آپ سے؟ کہا کہ میرے چچا ابو طالب. کہ کون سی علامت تھی؟ کہ جب مکے میں قحط تھا میرے چچا نے مجھے اٹھا کے میری پشت کو خانہ کعبہ سے لگایا. کہا اے کعبہ کے خدا تجھے اس یتیم بچے کا واسطہ، مکے والوں پہ بارش برسا دے. کہا یا رسول خدا آپ کا واسطہ دیا تھا؟ کہا ہاں، جو سب سے زیادہ محبوب ہوتا اس کا واسطہ دیا جاتا. کہ میرے چچا خانہ کعبہ سے میری پشت لگا کے کہہ رہے تھے پروردگارہ اس بچے کا واسطہ. کہ رسول خدا اور کیا علامات، میں تیزی سے چل رہا ہوں، کہ اور کیا علامات تھی؟ کہ میری چچی جب بھی مجھے صحن میں چلتا دیکھتی تھی سب سے زیادہ محبت کا مجھ سے اظہار کرتی تھی. کہ جناب مادر امیر المؤمنین جناب فاطمہ بنت اسد کا 23-24 برس کا تھا کہ جناب خدیجہ نے کچھ ایسی علامات دیکھی، جناب نفیسہ خاتون سے رشتہ بھیجا. جو آپ سنتے آتے ہیں اسلامیات کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ جناب نفیسہ خاتون سے ایک جملہ یہاں پہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. کیوں جناب نفیسہ خاتون نے ختم مرتبت کا رشتہ بھیجا؟ ختم مرتبت نے سب میں کہا ہمیشہ مرد رشتہ بھیجیں گے تاکہ کبھی کوئی یہ اشکال نہ کرے کہ دولت دیکھ کے رشتہ بھیجا تھا. اتنی عظمت کا احساس تھا جناب خدیجہ کو ختم مرتبت کی کہ خود رشتہ بھیجا. جس بی بی کا کوئی رشتہ مانگنے کے لیے جرت نہیں کرتا تھا وہ بی بی خود ختم مرتبت کے لیے رشتہ دے کے بھجوا کے بتا رہی ہیں کہ میں جانتی ہوں یہ کون ہے، ان کی عظمت کیا ہے. کبھی کسی کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ دولت دے کے ختم مرتبت نے رشتہ دیا. ملکۃ العرب تھی نا، لقب تھا بی بی کا. اب کیا علامات دیکھی تھی؟ اب میں وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو جناب خدیجہ نے دیکھا. یہ میں نے جملے جو پیش کیے ہیں کہ کیا دیکھا جناب خدیجہ نے. تو جناب خدیجہ نے صرف مال تجارت کے ساتھ جناب ختم مرتبہ سے درخواست کی تھی میرا مال تجارت لے جائیں، اور جو علامات بی بی کو بشارت دی گئی تھی کہ ختم النبیین میں خاتم النبیین کے اندر کیا علامات ہوں گی، تو بی بی نے کہا تھا میسرہ مجھے منو ان بیان کر دینا. میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا، جو دیکھو گے مجھے بیان کر دینا. کبھی بھی توقع کیا رکھ رہی ہیں آپ؟ کہا میسرہ یہ مظہر العجائب ہے.
آج سب سے زیادہ رسول خدا کی ہستی کے اوپر پوری دنیا یلغار کر رہی ہے. میں اس لیے نوجوانوں کی خاطر یہ چند جملے پیش کر رہا ہوں. 10 سے 15 منٹ کی زحمت دوں گا، پھر مسائل پہ آ جاؤں گا انشاءاللہ. کل سب مجھ سے انشاءاللہ وعدہ کر کے جائیں گے کہ 8 بجے سے پہلے پہنچ جاتا کہ ہمیں 8 بجے ممبر مل جائے. عزیزان گرامی، کون ہے؟ کہا میسرہ کیا کیا دیکھو گے صرف مجھے آ کے بیان کر دینا. جب واپس تشریف لائے تو فوراً کہا جناب میسرہ نے کہا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے کہا بی بی جو کچھ ہم نے ان میں دیکھا ہم نے آج تک کسی میں نہیں دیکھا. جو علامات ہم نے ختمی مرتبت میں دیکھی ہیں، اب میں نام نہیں لے رہا ہوں کیونکہ اس وقت وہ سب نام لیا کرتے تھے. کہا جو کچھ ہم نے ان میں دیکھا کسی میں نہیں دیکھا. کہا میسرہ جو کچھ دیکھا بیان کرو. کہا بی بی آپ کو آج تک مال تجارت میں اتنا نفع نہیں ہوا جتنا ان کے جانے سے ہوا. بی بی نے فوراً پیغمبر سے کہا اگر چاہیں تو سب کچھ آپ رکھ لیجئے جو نفع ہوا. پیغمبر نے فوراً فرمایا کہ نہیں، جو کہا تھا میری صداقت کی علامت ہے اور کرنا میری امانت کی علامت ہے. کم کہ جو شرائط رکھی تھی اسی کے مطابق چلوں گا. توجہ ہے مجھ میں کہ میرے ساتھ؟ کہ جو شرائط رکھی تھی صرف اسی کو پورا کروں گا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں چاہیے. جناب ختمی مرتبہ تشریف لے جاتے ہیں. کہ میسرہ کیا دیکھا؟ کہ بی بی بلند قامت سے بلند قامت آدمی جب ان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا تھا. ان کے خالق کو یہ منظور نہیں کوئی ان سے اونچا نظر آئے. اب اگر کسی میں جرت ہے تو کہے کہ محمد ہم جیسے. جتنے پیغمبر پہ اعتراضات کیے میں انہی جملوں کے اندر جوابات دینا چاہتا ہوں. یہ معجزات صرف جوابات کے لیے پیش کر رہا ہوں. جتنے شبہات ایجاد کیے جا سکتے ہیں میں سب کے جوابات یہاں پہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. توجہ رہے گی مجمع کے میرے ساتھ، تیزی سے چلوں گا. کہ بلند قامت سے بلند قامت آدمی جب ان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو ان سے چھوٹا نظر آتا تھا سر سے لے کے گردن تک. حق الیقین میں ہے، اصول کافی میں ہے، بحار الانوار میں ہے، اور الانوار النعمانیہ میں بہت سی کتابوں میں نے 4 حوالے دے دیے. 4 سے زیادہ گواہ تو خود اللہ نے بھی نہیں مانگے ہیں. تب توجہ رہے گی مجمع کی میرے ساتھ. کہا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی ان کے سر پہ ایک ہمیشہ ابر رہا کرتا تھا، ایک بادل ہمیشہ سر پہ رہا کرتا تھا کہ ان کا کبھی سایہ کسی کو نظر نہیں آیا. ان کے خالق کو یہ منظور نہیں کہ ان کے سائے پہ بھی کسی کے پاؤں چلے جائیں. خالق کو یہ منظور نہیں کہ ان کے سائے پہ پاؤں چلے جائیں. تو اب اگر کسی نواسے کو کاندھے پہ سوار کریں تو خالق کی اجازت تھی نا. اجازت تھی کہ کاندھوں پہ سوار کیا جائے. عزیزان گرامی اور کیا دیکھا میسرہ؟ بی بی بار بار سوال کہ میسرہ اور کیا دیکھا؟ 24 معجزات ذکر کیے ہیں، میں سارے پیش نہیں کر پاؤں گا. کہ میسرہ اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات یہ زمین پہ جب چل رہے ہوتے ہیں کچی زمین پہ پاؤں رکھتے ہیں نشان نہیں بنتے. ریت پہ مٹی پہ گارے پہ پاؤں رکھتے ہیں محسوس ہوتا ہے اوپر چل رہے ہیں پاؤں کے نشان ہی نہیں بنتے. اور بعض اوقات چٹانوں پہ چلتے ہیں نشان بنتے چلے جاتے ہیں. محسوس یہ ہوتا یہ جہاں چاہتے ہیں قدموں کے آثار چھوڑتے ہیں اور جہاں نہیں چاہتے قدموں کے آثار نہیں چھوڑتے. تو مجھے کہہ لینے دے جسے اپنے قدموں کے آثار چھوڑنے کا اختیار ہو اسے اپنی محبت اور ولایت کے آثار چھوڑنے کا اختیار نہیں ہے کیا؟ ہم ایسا اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں بے انتہا حشرات الارض ہوتے تھے، مچھر مکھیاں ہوتی تھیں، کوئی بھی حشرات الارض ان کے قریب نہیں جاتے ہیں. قدر توجہ ہے نا؟ کیا ان پہ کیڑے مکوڑے نہیں بیٹھتے ہیں؟
کبھی انہیں اذیت نہیں دیتے، ان کے گرد ایک حصار محسوس ہوتا. چلے امام کے یہ الفاظ ہیں کہ ایک حصار تھا جس کے سے کیڑے مکوڑے قریب نہیں جاتے تھے، کہ ان کے قریب ایک حصار محسوس ہوتا کہ حشرات الارض انہیں تنگ نہیں کرتے، تو انہیں بھی پتا تھا نا کہاں بیٹھنا ہے. ہمیں اذیت کرتے ہیں لیکن ان کے قریب نہیں جاتے. کہ میسرا اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے منہ مبارک نہیں بڑھتے، بال نہیں بڑھتے، ناخون نہیں بڑھتے، انہیں کاٹ کے ناخون اور بال پھینکنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اشارہ کر کے گزر رہا ہوں کہ یہ کبھی بھی اپنے بال نہیں کاٹتے. عزیزان گرامی، بس ایک مرتبہ ختمی مرتبت نے حجۃ الوداع کے موقع پہ منہ مبارک کاٹے تھے اور سارے صحابہ نے تبرکن آپس میں تقسیم کر لیے تھے. اگر پہنچ گئے ہو میری طرف سے کہہ دیجئے گا وہ تبرک کے منکرو، صحابہ تبرک کا مانتے تھے. تو سارے صحابہ نے ہاتھ میں منہ مبارک رکھتے تھے، دعا کرتے تھے. ختم مرتبت کے منہ مبارک ہاتھ میں ہوتے تھے، دعا قبول ہو جاتے تھے. جس کے بالوں کا اثر یہ ہو، وقت نہیں بھی عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا. کہا کہ میں کیا دیکھا؟ کہا کہ بی بی ان کے منہ مبارک نہیں بڑھتے. ایک جملہ کہہ لینے دیجئے، مجھے تعجب ہے ان مسلمانوں پہ جب ماننے پہ آئیں تو بال بھی مان لیں اور نہ ماننے پہ آئیں تو آل کو نہ مانیں. کہا میں اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی ان کے بدن سے ایک ایسی خوشبو آتی ہے جو کسی عطر میں نہیں پائی جاتی. 1 سے 2 دن تک جہاں سے گزر جاتے ہیں خوشبو آتی رہتی ہے. ایک خاص خوشبو صرف ان کے بدن سے آتی ہے. تو حدیث قصہ کے یہ جملے اب سمجھ میں آتے ہیں کہ جب بھی امام حسن حسین آتے تھے کہتے تھے انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ. مادر گرامی آپ کے پاس سے ویسی خوشبو آ رہی جیسی نانا کے بدن سے آتی ہے. تو خاص خوشبو تھی نا. کہ میسرا اور کیا دیکھا؟ وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جا سکوں. کہ بی بی جب سب سو جایا کرتے تھے خیمے کے اندر تو ہم سب کے سب دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ محمد ہیں، جبکہ ان کی عادتیں ہمیشہ کالے رنگ کی چادر اوڑھا کرتے تھے، سر سے لے کے پاؤں تک پورے بدن کو ڈھانپ لیا کرتے تھے. توجہ، سر سے لے کے پاؤں تک پورے بدن کو ڈھانپ لیا کرتے تھے. پھر بھی ہم دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ محمد ہیں، دیکھ کے بتا دیتے تھے. ابا کے اندر چھپے ہیں پیغمبر اسلام، دیکھ کے بتا دیتے ہیں یہ محمد ہیں. کیا کیسے؟ کیا بی بی ان کے بدن سے ایک ایسا نور نکلتا جو ابا سے بھی چھن چھن کے باہر آتا ہے. دیکھ کے کوئی بھی اندازہ لگا لیتا ہے یہ محمد سو رہے ہیں. تو مجھے کہہ لینے دے، اب اگر پیغمبر اسلام کو شب ہجرت میں کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہوگا تو اس کو لے کے آئیں گے جس کے جسم سے ویسا نور نکلتا ہو. میں پورا خون جگر لگا کے مطالعے کو پیش کر رہا ہوں. کہا جسم سے ایسا نور نکلتا کہ کوئی بھی دیکھ کے بتا دیتا. تو پیغمبر اسلام شب ہجرت میں کسی ایسے کو بلائیں گے نا کہ جن کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہو جیسے پیغمبر کے بدن سے. اور عزیزان گرامی وہ دیکھنے والے شیعہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ کہیں شیعہ دیکھ رہے تھے اس لیے علی کا جسم ویسا لگ رہا تھا. وہ سارے کے سارے منکرین اسلام تھے، نہ پیغمبر کو مانتے تھے نہ علی مرتضیٰ کو مانتے تھے، لیکن جب بھی دیکھتے تھے کہتے تھے محمد سو رہے ہیں. انہیں 19-20 کا فرق معلوم نہیں ہو رہا تھا. یہ کہیں کہ وولٹیج میں فرق ہے، نور میں کمی ہے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. اور نہ جانے یہ جتنے بھی آج فرق نکالنے والے ہیں یہ کیمرے لے کے وہیں کھڑے تھے، انہیں اور تو کچھ نظر نہیں آتا، بس ایک کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ایک فرق تلاش کرتے ہیں. جانے کی رامی وہ مشرک تھے لیکن دیکھ کے کہہ رہے تھے کوئی فرق نہیں ہے. علی مرتضیٰ کے نور میں، تمازت میں، ہیبت میں، جلال میں.
کوئی فرق نہیں حبیب خدا سے. عزیزان گرامی کتنے معجزات جسد مطہر سے متعلق ہیں. اب آئیے ذرا چند جملے اور پیش کر دوں گا. میں نے کہا نا ختم مرتبت کا دفاع سب سے بڑا جہاد ہے. تو آئیے میسرا اور کیا دیکھا کہ بی بی جب یہ اپنے ہاتھوں پہ سنگریزے اٹھا لیتے ہیں نا تو وہ سنگریزے بھی تسبیح کرنے لگتے ہیں. کبھی وہ پتھر اللہ اکبر کہتے ہیں, کبھی الحمدللہ, کبھی سبحان اللہ. ابھی تازہ ایک پتھر جو پتھر ہے پیغمبر اٹھا کے ہاتھ پہ رکھے تو تسبیح پڑھے, جو ہاتھ پہ کچھ دیر کے لیے پتھر آئے وہ تسبیح پڑھے, اور وہ جو آغوش رسالت میں پلے ہیں بس بھائی وقت نہیں رہا کہ میں تفصیل میں جا سکوں, تو کہا وہ جو آغوش رسالت میں پلے ہیں ان کے متعلق کیا خیال ہے کہ ان کی عظمتیں کیا ہوں گی. کبھی بھی اپنے ایک معجزہ دیکھا کہ اگر کنویں میں پانی خشک ہو جاتا ہے اور یہ اپنا لعاب دہن ڈال دیں تو وہ کنواں پانی سے بھر جاتا ہے, اور اگر پانی کھارا ہو پینے لائق نہ ہو, ان کا لعاب دہن پڑ جائے تو پانی میٹھا ہو جاتا ہے. تو مجھے کہہ لینے دینا کہ جس کے لعاب دہن کا اثر ایسا ہو اس کے خون کا اثر کیسا ہوگا, ان کی ذریت کا اثر کیا ہوگا. کہ کتنے آثار رسالت ہیں. یہ معجزات جسد مطہر سے متعلق ہیں. ہر جگہ پہ آپ جب زیارات پڑھیں گے نا تو جناب سید الشہداء کے جسد مطہر پہ سلام کریں گے, کہیں گے روح حسین پہ سلام, جسد مطہر پہ سلام, پھر جسم پہ سلام, ظاہر پہ سلام, باطن پہ سلام, حاضر پہ سلام, غائب پہ سلام. اتنے پہلوؤں سے یاد کر کے سلام. معالی السبتین میں مرحوم شیخ محمد مہدی مازندرانی نے لکھا کہ جب جناب سید الشہداء کی شہادت ہو گئی تو 4 حصوں میں تقسیم تھا. جسد کا ایک سر تھا جو نیزے پہ بلند تھا, ایک جسم تھا جو خاک کربلا پہ پڑا تھا, ایک روح تھی جو اعلیٰ علیین میں پیوست تھی, اور خون تھا جو میدان کربلا میں بہہ رہا تھا. آ جائیں گے میرے ساتھ سب لوگ, ذرا پرسہ پیش کریں گے جناب سیدہ کو, جناب امام زمانہ کو. ہر مجلس میں 2 ہستیوں کو پرسہ دینا لازمی ہے. ایک جناب خاتون جنت کو, کیوں؟ کیونکہ بی بی کے لال ہے نا, یہ بی بی کا چمن ہے جو کربلا میں اجڑ گیا. اور دوسرا جو وجود مقدس جن کو پرسہ دینا لازم ہے وہ امام زمانہ ہے. تو ہر مجلس میں امام زمانہ کو ضرور پرسہ پیش کریں. تو روایت کے الفاظ ہیں, شیخ محمد مہدی مازندرانی کہتے ہیں کہ ایک پرندے نے دیکھا کہ سید الشہداء کا خون بہہ رہا ہے, رونے لگا, تڑپنے لگا پرندہ, فوراً اڑا, اور اڑنے کے بعد ایک باغ میں گیا. وہاں سارے پرندے اٹکیلیاں کر رہے تھے. کہا کیا کر رہے ہو تم لوگ یہاں؟ کہا ہم کھیل رہے ہیں. کہا تمہیں نہیں معلوم نواسہ رسول کو ذبح کر دیا گیا؟ تمہیں نہیں معلوم زہرا کا لال میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا؟ کہا سارے پرندے تڑپنے لگے. کہا میں وہاں لے چل جہاں حسین ابن علی کا لاشا. کہا سارے پرندے جمع ہونے لگے. جب پرندے جمع ہو گئے تو روایت کے الفاظ ہیں, شیخ محمد مہدی مازندرانی کہتے ہیں کہ وہ جو کبوتر تھے نا وہ خون حسین کے اندر لوٹنے لگے. کہا اپنے پروں پہ اس خون کو لے لو, زمین پہ بہنے نہ دینا. پرندوں کو کتنا شدت سے احساس ہے. کہ کچھ پرندے اپنے پروں پہ وہ خون لے کے کہا کہ میں مکے جاؤں گا, خانہ خدا میں خبر کروں گا. جو ملائکہ وہاں کا. اچھا, دوسرے نے کہا میں مدینہ منورہ جاؤں گا. تیسرے نے کہا میں نجف جاؤں گا. بس بھی ایک پرندہ جو مدینہ گیا, جو روایت میں شیخ مہدی مازندرانی کی پیش کرنا چاہتا ہوں, حائری مازندرانی کی, وہ کہتے ایک مرتبہ ایک کبوتر جس کے پروں پہ یہ خون تھا سید الشہداء کا, وہ مدینہ کی جانب چلا. رات کے وقت وہ پہنچا. ایک یہودی تھا, اس کی بیٹی تھی جو لا علاج تھی, اس کو ایک ایسا مرض سا, پورا جسم خراب ہو چکا تھا, نابینا ہو گئی تھی, جسم پہ نشان تھے.
اس زمانے میں وہ سوچتے تھے کہ شاید یہ دوسروں کو مرض موذی ہے، دوسروں کو نہ لگ جائے. رات کو باغ میں بند کر کے بیٹی کو چلا جاتا تھا وہ یہودی. اس کی بیٹی اس باغ میں تھی. اس نے کہا بیٹی میں کل صبح لے جاؤں گا. ایک درخت کے نیچے بیٹھی تھی. شیخ مہدی مازندرانی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کبوتر اڑتا ہوا آیا، اس درخت پہ بیٹھا جہاں وہ بچی رو رہی تھی. رات کا وقت تھا، تنہا تھی، رو رہی تھی کہ اچانک اس کے پروں سے ایک قطرہ خون کا اس کی آنکھ میں گر گیا. بس قطرے کا گرنا تھا، اس بچی کو شفا ہو گئی. بینائی کا واپس آنا تھا، دوسرا قطرہ گرا، جسم پہ اسے شفا ہو گئی. سوال کیا کون ہے تو؟ بس وہ کبوتر پوری رات روتا رہا. جب صبح ہوئی وہ یہودی آیا، آ کے بچی سے پوچھا کہ بیٹی رات میں اپنی بیٹی کو یہاں چھوڑ گیا تھا، آپ نے دیکھا تو نہیں میری بیٹی کہاں چلی گئی؟ کہا بابا آپ نے پہچانا نہیں؟ بابا میں آپ کی وہی بیٹی ہوں جو لا علاج تھی. کہا بیٹی رات بیمار چھوڑ کے گیا تھا، شفا کیسے مل گئی؟ کہا بابا یہ کبوتر کل رات سے رو رہا ہے. ایک مرتبہ پوچھا یہ کیا کہتا؟ کہا بابا ایک ہی جملہ کہتا، واہ حسینہ واہ مظلومہ. فوراً سوال کیا کہ کون سا حسین مارا گیا؟ کہ نواسہ رسول حسین مارا گیا. کہ مسلمانوں کے نبی کا نواسہ ذبح کر دیا گیا. ایک مرتبہ رونے لگا یہ یہودی. کہا کہ کیوں یہاں پہ آیا؟ کہ میں رسول خدا کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرنے آیا. کہا اور کیا کرنے آیا؟ کہ حسین کی ماں فاطمہ اسی مدینے میں بی بی کو پرسہ دینے کے لیے آیا ہوں. بس میں رونے لگا، تڑپنے لگا. وہیں سے مسلمان ہوا. کہ تیرے اس خون کا اثر یہ ہے کہ یہ خون خون حسین ابن علی ہے. بس میں کیسے پیش کروں گا؟ اب آئیں ذرا ایک مرتبہ دوبارہ واپس کربلا چلتے ہیں جہاں وہ لاشا پڑا. 11 محرم کا دن نکلا. روایت کے الفاظ ہیں جیسے ایک ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں نا، ساری بیویاں میدان کربلا میں پھیل گئی ہیں. کوئی کسی لاشے کے کنارے کھڑی رو رہی تھی، کوئی کہتی تھی ہائے میرا علی اکبر، کوئی کہتی تھی ہائے میرا قاسم. لیکن دو بیویاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں، یہ صرف سید الشہداء کے لاشے پہ آئیں اور وہیں کھڑی رہیں. ایک بیوی کے متعلق روایت کہتی ہے کہ بیوی جناب سید الشہداء کے لاشے کا طواف کرتی رہی. جب بھی طواف کرتی تھی ایک جملہ کہتی تھی ہائے میرا ماجایا. ایک سوال کرتی تھی اے میرے بھیا اماں نے وصیت کی تھی لاشے کا بوسہ دے کے جانا، بھیا آپ کے جسم پہ اتنے زخم ہیں میں کہیں بوسہ نہیں دے پا رہی. امام سجاد نے کہا تھا نا ایک نگینے کے برابر میرے بابا کے لاشے پہ نشان باقی نہیں تھا جس پہ زخم نہ ہو کہ میری پھپھی بوسہ دے سکتی. عزیزان گرامی میں جانتا ہوں سب آنکھوں میں آنسو لیکن میرے ساتھ چلیں گے. میں بھی سخت جملے پیش کروں گا، مجھے معذرت معاف کیجیے گا. عزیزان گرامی ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے لاشے کا طواف کیا اور آخر میں بوسہ کہاں دیا؟ جملے پیش کروں. روایت کے الفاظ ہیں بی بی کچھ دیر اس سینے کے قریب بیٹھ کے روتی رہی جس سینے پہ گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا تھا. پھر ایک مرتبہ کہاں پہ بوسہ دیا؟ جہاں وہ نیزہ مارا گیا تھا. وہاں پہ بی بی نے اپنے لبوں کو رکھا. کہا بھیا نانا گلے کے بوسے دیتے تھے، اماں گلے کے بوسے دیا کرتی تھی. بی بی نے اس مقام پہ بوسہ دیا. اور دوسری بی بی کون ہے؟ روایت کے الفاظ ہے اس بی بی کا نام ہے رباب. جناب رباب نے چند جملے کہے جنہیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب رباب نے ایک مرتبہ آواز دی کہ میرے مولا حسین، اے میرے آقا حسین، میرے ہاتھ پس گردن بندھے ہیں. اگر میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایہ کرتی. اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں اپنی چادر سے آپ کو کفن دے دیتی. اے میرے مولا مجھے پتا ہے آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا، میں وعدہ کر کے جا رہی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. ایک اور بی بی نے وعدہ کیا. کیا کہا؟ فرمایا بی بی فرماتی ہیں کہ میرے پاس آپ کی 2 نشانیاں تھی، ایک علی اصغر تھا، دوسرے سکینہ. میں نے اپنا علی اصغر آپ پہ قربان کر دیا، آپ کی سکینہ آپ کی بہن پہ قربان کر دوں گی.
اجرکم اللہ. اے عزیزان گرامی، عزیزان سید مظلوم، میں تمام کر دیتا لیکن جناب رباب کے مصائب یہاں ختم نہیں ہوتے. 11 محرم کو بی بی کو جب قیدی بنا کے لے جایا گیا، بی بی نے ایک معمول بنا لیا. جیسی صبح نمودار ہوتی، بی بی ایک کوزے میں پانی لیتی، دھوپ میں رکھ دیتی، ایک ہاتھ سر پہ رکھتی، کہتی واہ حجابا، دوسرا ہاتھ سینے پہ مارتی رہتی، کہتی واہ حسینہ. عجیب و غریب کیفیت ہے جناب رباب کی. ایک مرتبہ رہائی ملی، جب رہائی ملی شام سے بیویاں دوبارہ واپس آئیں، لیکن جب شام سے چل رہی تھی، ایک جملے کو پیش کروں گا. جناب زینب کبریٰ نے سوال کیا، بیٹا سجاد، آج صبح جب سے رہائی ملی ہے آپ کی ماں رباب کو کچھ پتا نہیں، نہ جانے کہاں چلی گئی ہے. کہ پھوپھی اماں مجھے پتا ہے میری ماں کہاں گئی ہے، راستے سے ماں کو لے لیں گے. جب چلے قافلہ چلا، جناب زینب کبریٰ نے کہا بیٹا سجاد یہ زندان کا راستہ ہے. کہا پھوپھی اماں زندان کی ایک قبر سے وداع کرنے گئی ہے میری ماں. جیسے ہی زندان پہنچے، جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے، جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی، بار بار آواز دے رہی تھی سکینہ تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا، بیٹی اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں، بیٹی اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں. کیوں نہیں اٹھتی؟ ایک مرتبہ ایک بازو جناب زینب نے پکڑا، ایک جناب زینب کبریٰ نے، ایک جناب امام سجاد نے. کہا نہیں پھوپھی اماں، نہیں مادر گرامی، چلیے واپس چلیں. اٹھی جناب رباب، بس بھی میں ختم کر دیتا، لیکن یہاں جناب رباب کے مصائب تمام نہیں ہوتے. روایت کے الفاظ اٹھی، جب کربلا پہنچی نا تو جناب زینب کبریٰ پہلے آئیں. کہا بیٹا سجاد مجھے میرے بھائی کی قبر پہ لے چلو. امام سجاد نے نشان بتایا، بی بی قبر پہ گر گئیں. جب دیکھا نا کہ بی بی کہیں روتے روتے مر نہ جائیں، امام سجاد نے بازو تھاما. کہا پھوپھی اماں بس کیجئے. کہا بیٹا یہ ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ علی اکبر کی قبر ہے. ایک ایک کر کے بی بی قبریں پوچھتی رہی، گریا کرتی رہی. ایسا وقت آیا جناب زینب نے سوال کیا، بیٹا سجاد آپ نے ساری قبریں بتا دی لیکن میرے بھیا عباس کی قبر کا نشان نہیں بتایا. کہ پھوپھی اماں میرے ساتھ چلیں، میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے. جب بیویاں چلی، میرے لئے دیکھئے کہ میں نے تمام کر دیا. جب بیویاں چلی جناب زینب نے راستہ روک لیا. کہا بیویاں رک جاؤ، میرے بھیا عباس کو سب کچھ بتا دینا، بتا دینا ہم شرابی کے دربار گئے تھے، بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے، بتا دینا کوفہ و شام کے بازاروں میں لے جائے گئے تھے. لیکن بیویوں مت بتانا، مت بتانا سکینہ شام کے بازار، شام کے زندان میں رہ گئی. ایک مرتبہ بس میں نے تمام کر دیا. ایک مرتبہ جب 3 دن گزر گئے نا تو امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں آج ہم واپس مدینے جائیں گے. جناب زینب نے کہا بیویوں تیار ہو جاؤ ہم مدینے واپس جا رہے ہیں. امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ کہا بیٹا سب بیویاں تیار ہیں، آپ کی ماں رباب تیار نہیں ہے. آئے دوبارہ امام سجاد کا مادر گرامی کیا بات ہے، آپ تیار کیوں نہیں ہیں؟ کہا بیٹا سجاد میں مدینے جا کے کیا کروں گی، میرے مولا کربلا میں، میرا اصغر کربلا میں، میری سکینہ شام میں. کہا مادر گرامی آپ کربلا میں کیا کیجئے گا؟ کہا بیٹا سجاد میں قبروں پہ پانی ڈالا کروں گی، میں قبروں کی صفائی کیا کروں گی، اگر کوئی زائر آئے گا میں بتاؤں گی یہاں میرے مولا کی قبر کا نشان ہے، میں بتاؤں گی علی اصغر کے کہاں تیر لگا تھا. میں نے تمام کر دیا. بس بھئی آخری جملے سن لیجیے. امام سجاد نے کہا مادر گرامی میری غیرت برداشت نہیں کرتی میں آپ کو تنہا چھوڑ جاؤں، اس بیابان میں تنہا چھوڑ جاؤں. کہا نہیں مادر گرامی واپس چلیے. لے آئے واپس مدینے میں. روایت کے الفاظ ہے صرف بی بی 4 مہینے زندہ رہی ہیں. جب واپس مدینے پہنچی صرف 4 مہینے.
معروم آدندرانی کہتے جب چوتھا مہینہ مکمل ہو رہا تھا جناب زینب آئی کہ بیٹا سجاد ماں سے کہو سائے میں آ جائے. آپ کی ماں کی کمر ٹوٹ گئی ہے, سر کے سارے بال سفید ہو گئے, ماں آپ کی بہت بیمار ہے, ماں سے کہیں سائے میں آ جائے. آئے امام سجاد علیہ السلام, کہا مادر گرامی سائے میں آ جائیے. کہا بیٹا سجاد میں نے آپ کے بابا سے کربلا کی تپتی ریت پہ وعدہ کیا تھا میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. کہا مادر گرامی اب میں امام کی حیثیت سے کہتا ہوں, بیٹے کی حیثیت سے نہیں. ایک مرتبہ آوازی پھپھی اماں میری ماں کا بازو پکڑے, ایک بازو جناب زینب نے پکڑا, دوسرا جناب سید سجاد نے, جناب رباب نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارہ میرے وعدے کی لاج رکھ لے, میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی. امام سجاد نے آواز دی پھپھی اماں میری ماں کو لٹا دے, ان کی روح پرواز کر گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بس بھئی مختصر سے دعا کرواؤں گا, ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. پروردگارہ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے, اسیران کربلا کا واسطہ ہمارے جتنے بھی مومنین و مومنات اسیر ہیں خصوصاً شام میں یا بحرین میں یمن میں, ان کو رہائی کی خبر عنایت فرما. پاکستان کے, افغانستان کے, عراق کے حالات خراب ہیں, مومنین کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ مومنین کی حفاظت فرما. 12ویں امام علیہ السلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما. پروردگارہ جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے, خصوصاً جو نام دیے گئے آپ کے اپنے ذہن میں جو مومنین ہوں گے, پروردگارہ سب کو صحت کلی عنایت فرما. پروردگارہ جناب رباب کی اجڑی گود کا واسطہ جو بے اولاد ہے سب کو اولاد عنایت فرما. مقروضوں کے قرض ادا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. پروردگارہ جو ہمارے زائرین ہیں چاہے وہ حج پہ کے سفر میں ہوں, زیارات کے سفر میں, ان کو پروردگارہ سفر بے خطر فرما. حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ نجف و کربلا کی, کاظمین کی, سمرہ کی, بلد کی, شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما. جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. ہماری گنہگار آنکھوں کو ہمارے مولا اور آقا کی زیارت نصیب فرما. پروردگارہ جتنے بھی افراد نے جو اہتمام کیا ہے, جہاں جہاں پہ عزاداری ہو رہی ہے, عزاداری کی حفاظت فرما. عزاداری کا اہتمام کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.